بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں ایک بہت ہی خوبصورت سے انعام کا اعلان فرمایا ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش پر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب وہم لا تنصرون. آپ کہہ دیجئے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ہر قرآن پڑھنے والے کو، ہر قرآن کے قاری کو، ہر قرآن کے پڑھنے والے کو، قرآن کے معلم کو، عالم کو، دائی کو، مبلغ کو، سب ہی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. میرے تمام ہی بندوں میں ایک اناؤنسمنٹ کر دیجئے میری ذات، صفات اور اختیارات کے حوالے سے. یہ اناؤنسمنٹ یا عبادی الذین، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے مخاطب ہیں یہاں پر. کن بندوں سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے صرف عبادت گزاروں، اپنے اطاعت گزاروں، اپنے فرما برداروں، تہجد گزاروں، روزے داروں، دینداروں سے مخاطب نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر کن لوگوں سے مخاطب ہے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، ان بندوں سے مخاطب ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی اور اسراف کا طریقہ اختیار کیا ہے. یہ کون سے بندے ہیں؟ اللہ کے کچھ وہ بندے جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے، کچھ سرکشی، کچھ نافرمانیاں، کچھ حکم عدولیاں، کچھ حقوق سے اور کچھ حدود سے تجاوز کرنے والے بندوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ تم لوگوں نے اگر کچھ گناہ، کچھ خطائیں، کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں کر کے اپنے اوپر یہ ظلم کر لیا کہ اپنے گناہوں کے اعمال نامے میں گناہوں کو لکھوانے کا معاملہ اختیار کروا لیا ہے، اپنے گناہوں کے پلڑے کے بوجھ کے وزن کا اضافہ کرنے کا معاملہ اختیار کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، تو پھر کیا کرو؟ کیا اب تم مایوس ہو جاؤ؟ مایوسی کیا ہے؟ مایوسی تو کفر ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم نے بہت سے گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیے، تم نے اپنے گناہوں کے اعمال نامے میں بہت سے بوجھ کا وزن کا اضافہ کر لیا، تو کیا ہو؟ تم مایوس نہ ہو جانا. تم مایوس نہ ہو جانا کہ اب ہم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. تم نا امید نہ ہو جانا کہ اب ہم جہنم سے نکالے ہی نہیں جا سکتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. کیسے بخشے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ ذات غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والی ہے. غفور کا مطلب مبالغے کی حد تک بخشنے والا. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جوش پہ ہے. اپنے سب گناہ گاروں، فاسقوں، فاجروں، نافرمانوں، سرکشوں سے، حدود سے تجاوز کرنے والے، اسراف اور زیادتی کرنے والوں، حقوق کی کمی کرنے والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے عروج میں مخاطب ہے کہ مایوس نہ ہو جانا، نا امید نہ ہو جانا. میں اپنی رحمت سے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. بخشنا میری صفت ہے، بخشنا میری قدرت ہے، میری طاقت ہے، اور مجھے بخشنے میں لطف آتا ہے.
میں سارے بخش دوں گا. تم کیا کرنا؟ انیبو الی ربکم، تو میری طرف انابت کرنا، میری طرف رجوع کرنا، میری طرف پلٹنا، اور پلٹ کے کیا کرنا؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے مسلم، اس کے فرما بردار بن جانا اس وقت سے پہلے کہ تم عذاب میں دھر دیے جاؤ، اور پھر اس عذاب سے دوچار ہو کر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہو. سورہ زمر کی اس آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے ایک اور بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے. سامعین، وہ رب جو بڑا ہی رحمان ہے، جو خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ دیکھو اگر تم میری نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو گے نا تو تم انہیں گن نہیں سکو گے. اس کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا. امتاً وسطاً اس کا فرد بنا دیا، وہ امت جس کے سر پر وہ خود کنتم خیر امتن کا تاج رکھتا ہے، اس امت کا فرد بنا دیا، اس امت کا فرد بنا دیا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی بنیاد پر پہچان کے ان کی سفارش کریں گے، ان کو حوض کوثر سے پانی پلائیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. یہ تو میرے اس رب کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا احسان. لیکن اس سب سے بڑی نعمت اور اس سب سے بڑے انعام کے بعد اس رب کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ سب سے بڑا احسان میرے رحمان رب کا پھر مجھ پر، آپ پر، ہر ہی اپنے بندے پر یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا در کھول دیا. زندگی کی آخری سانسوں تک، ان گھڑیوں تک جب ابھی زندگی کی امید موجود ہے، ان گھڑیوں تک اس نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ان اللہ یقبل التوبۃ، ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی عرعر شروع نہیں ہو جاتی. موت کے یقینی ہو جانے تک توبہ کی یہ سہولت، توبہ کی یہ آسانی اور یہ نعمت کا میسر ہونا میرے رب کا سب سے بڑا انعام ہے اور اس کا احسان ہے. جہنم کے راستے سے بچ کر جنت کے راستے پر چلنے کا سب سے بڑا موقع ہے. آپ اس کو یوں تصور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں خود بھی فرماتے ہیں نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دیکھو ہم نے تمہیں دونوں راستے جو ہیں وہ قرآن میں واضح کر دیے. جہنم کی کھائی کی طرف کا راستہ بھی اللہ نے دکھا دیا، اور وہ جنت کا بلند و بالا جنت کا راستہ جو بہرحال مشکل ہے کیونکہ بلندی کا سفر مشکل ہوتا ہے، وہ بھی اللہ نے دکھا دیا. اب اس کو یوں سوچیں کہ ایک شخص ہے، وہ زندگی کی ایک شاہراہ پر، زندگی ایک ضابطہ حیات سے گزار رہا ہے، زندگی کے ایک شاہراہ پر سفر کر رہا ہے، لیکن اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شاہراہ تو مجھے جہنم کے گڑھے کی طرف لے جا رہی ہے، اس آگ میں گرانے کا بندوبست کر رہی ہے یہ شاہراہ مجھے. اور وہ یقین ایک دم سے چونک کر وہ جنت کی طرف جانے والے راستے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، اور اس کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ میں اپنا راستہ بدل لوں. لیکن ان دونوں راستوں کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک بیریئر ہے، ایک آڑ ہے دونوں راستوں کے درمیان. یاد رکھیے گا، ان دونوں راستوں کی آڑ اور رکاوٹ کے درمیان توبہ کے یہ جو دروازے کھلے ہیں، یہی اس شخص کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے راستے کو چھوڑ کر اسی رکاوٹ کی آڑ اور توبہ کے دروازے میں سے جنت کے راستے اور صراط مستقیم پر رواں دواں ہو کر جنت کو اپنی منزل بنانے میں کامیاب ہو جائے. اور یہی توبہ کا انعام ہے. راستہ بدلنے کی سہولت ہی توبہ کا انعام ہے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صرف سہولت میسر نہیں کی، یہ آسانی اور یہ نعمت ہمیں فراہم ہی نہیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے پسند بھی کیا، اور اللہ نے اس کا مجھے اور آپ کو اور ہر قاری قرآن کو واضح حکم بھی دیا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر حکم دیتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے ایمان لانے والو
جب تم نے اللہ کو مان کے اللہ کی ماننی شروع کر دی، قرآن کو مان کر قرآن کی مانتے ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی مانتے ہو، ایمان کی حالت میں تم سے کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، بشری تقاضوں سے تم پر یہ چیز لازم ہے۔ تو ایمان، قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اگر تم سے کچھ کمیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، گناہ حرام کی پہچان میں کچھ کمی ہوئی، تو پھر کیا کرنا؟ توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کر لینا، تم سب اللہ کی طرف پلٹنا، اس کی طرف متوجہ ہونا اور استغفار اور بخشش کا معاملہ اختیار کر لینا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح کا نسخہ میرے رحمان رب نے سکھا دیا کہ ایمان کے بعد فلاح کے نسخے کے لیے بشری تقاضوں پر کی جانے والی کمیوں اور کوتاہیوں پر استغفار اور توبہ، یہ تمہاری فلاح کے لیے ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ دنیا میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو، موت کے وقت کی کامیابی، آسانی اور فلاح چاہتے ہو، قبر میں آسانی اور فلاح چاہتے ہو، حشر کے دن آسانی اور فلاح چاہتے ہو، حساب کتاب کا وقت آسان کرنا اور سہل کرنا چاہتے ہو، پل صراط کی فلاح اور کامیابی چاہتے ہو، اور جنت کے بالا خانوں کی کامیابیاں اور فلاح چاہتے ہو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اس زندگی اور اس زندگی کے بعد کے سارے مراحل کی کامیابیوں اور اس کی فلاح کا نسخہ توبہ میں ہے، تو لہٰذا توبہ کیا کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں دو ٹوک حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ۔ ایمان لانے کے بعد، یہ بار بار کہا جا رہا ہے، ایمان کے بعد توبہ کا معاملہ، کیونکہ ایمان کے بعد ہی تو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی۔ ایمان کے بعد کوئی فرشتہ، کوئی معصوم عن الخطا نہیں بن جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف استغفار طلب کرو، اور کیسا؟ توبۃ النصوح۔ یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا، توبۃ النصوح کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، توبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اور توبہ کے بعد اس گناہ کا عمل کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ بھی نہ کرے، یہ ہے توبۃ النصوح، کہ اس گناہ سے اجتناب کرے اور اس کے قریب بھی نہ پھٹکے، یہ ہے توبۃ النصوح۔ اور یہی مومن کی توبہ کا طریقہ ہے، اسی نیت اور اسی خواہش اور آرزو کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ کہ صرف میرا رب تاکید اور حکم نہیں دیتا، لچک فراہم نہیں کرتا، بلکہ اس کو میرے اور آپ کے لیے پسند بھی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے، وہ جو اپنے جسم کی پاکی اور طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، اپنے اعمال نامے کو بھی گناہوں سے پاک کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اپنی توبہ کے ذریعے۔ تو لہٰذا توبہ کرنا گناہوں سے اعمال نامے کو پاک کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور توبہ کرنے والا اس آیت کی روح سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کا طریقہ زندگی میں رائج کرنا ہوگا۔ اور اسی کی دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کے حوالے سے سکھائی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق بنا سوار کے وضو کرتا ہے، اور پھر وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت وہ پڑھتا ہے، اور پھر دعا کرتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، تو ذرا ہوش سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر کے یہ دعائیں کرنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ توبہ کی فضیلت کا احساس ہوا؟ توبہ اللہ کا انعام بھی ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی ہے، فلاح کا نسخہ بھی ہے، اور جنت کے حصول اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جانے کا وسیلہ بھی ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔
اور جہاں اس کی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا وہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی وارن کر دیا اور یہ بھی تبصرہ فرما دیا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ جو توبہ نہیں کرتے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ وہ شخص جو توبہ نہیں کرتا، یعنی میں نے اس کو توبہ کی سہولت دی ہے، توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اس کے سارے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کا وعدہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ تائب نہیں ہوتا، میری طرف نہیں پلٹتا، مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتا، فاولئک هم الظالمون، یہ تو بہت ظالم ہے، یہ تو اپنی جان پر ظلم کر رہے، اپنی آخرت کو برباد کرنے کا ظلم اپنے طریقہ اختیار کر رہے، فَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک حدیث میں تاکید فرمائی ہے، مجھے آپ کو قرآن نے بھی تاکید فرمائی، حدیث نے بھی تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا توبوا الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف توبہ کیا کرو، توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی کل یوم 100 مرہ۔ دیکھو تم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توبہ کیا کرو، کیونکہ میں ہر ایک دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے فی الیوم قصیرۃ 70 مرہ، ایک دن میں 70 دفعہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں فرما رہے ہیں کہ میں کم از کم 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ جن کے لیے جنت کا وعدہ حیات طیبہ میں موجود تھا، ہم اپنے رویے، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنی عبادات کی کمیاں کوتاہیاں، اپنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کمیوں اور کوتاہیوں کا محاسبہ تو کر کے دیکھیں۔ کثرت سے استغفار کو اور توبہ کو اپنے لیے لازم کرنے کی تاکید حدیث میں اور قرآن میں دونوں میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس انعام سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد اور ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، گویا گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن آپ نے ساتھ ہی خوشخبری بھی بتا دی حدیث میں کہ لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا وہ سیاہ نقطہ دھل کر صاف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے مزید فرمایا لیکن اگر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ، کس چیز کے ساتھ؟ یہ جو سیاہ نقطے اس پر لگ رہے ہیں نا، تو آہستہ آہستہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں پھر آپ نے یہ آیت پر جو ہے وہ تلاوت فرمائی کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں، ہم تو ان کے دلوں پر زنگ لگا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے عمل کر کے کمائی کرتے ہیں۔ گویا کیا ہے حدیث کیا بتا رہی ہے کہ جب گناہ کیا جائے اور گناہ کے بعد تائب ہو جائیں یا توبہ کر لیں تو وہ گناہوں کے اثرات دل سے مٹ جاتے ہیں، لیکن وہ شخص جو کثرت ذنب کا طریقہ جاری رکھتا ہے، کثرت ذنب اور قلت استغفار، کثرت سے گناہ کرنا اور توبہ کی کمی کا طریقہ جو شخص اختیار کرتا ہے تو پھر اس گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ سیاہ دل ہے جس کے لیے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ دنوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کچھ کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے۔ کچھ کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ کچھ کے دلوں کے لیے آتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر قفل لگا دیے۔ تو یہ کثرت ذنب اور قلت استغفار والے شخص کے دل پر قفل لگ جاتے ہیں، مہریں لگ جاتی ہیں، پردے چڑھ جاتے ہیں، غلاف چڑھ جاتے ہیں اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ استغفار دل کی نرمی، گناہوں کو جھاڑنے کے ساتھ ساتھ یہ توبہ کا عمل جو ہے وہ دل کی نرمی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ بھی دیکھے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشاہدہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے اور ان کے چہرے بالکل سفید اور پرنور تھے،
اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے کچھ اور لوگ بھی دیکھے جن کے چہرے تو سفید تھے لیکن ان کے چہروں پر سیاہ دھبے تھے. اور پھر آپ نے مشاہدہ کیا کہ یہ سیاہ دھبوں والے لوگ ایک جاری نہر میں اترے, انہوں نے اس میں غسل کیا, اور جب وہ باہر نکلے تو ان کے چہرے بھی سفید اور اجلے ہو چکے تھے. آپ نے ان کی بابت پوچھا تو آپ کو حضرت جبریل امین نے خبر دی کہ یہ سفید چہروں والے لوگ وہ تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے, اور پھر ایمان لانے کے بعد یہ گناہوں سے بچتے رہے. لہٰذا ان کے چہرے قیامت کے دن واضح طور پر سفید اور پرنور ہوں گے. لیکن دوسرے لوگ وہ تھے جو ایمان لانے کے بعد اپنے بشری تقاضوں کے مطابق کمیاں اور خطائیں کرتے رہے, لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو ان کے وہ سیاہ دھبے دھل گئے. اپنے دلوں کو سختی سے بچانا چاہتے ہیں, دامن پہ گناہوں کے دھبوں سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے دلوں کو زنگ لگنے سے, قفل چڑھنے سے, مہریں لگنے سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے گناہوں کی بخشش اور جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, کامیابیاں چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں, تو اپنے لیے توبہ کو لازم کر لیجیے. کیونکہ خطا ہم سب کی سرشت میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی کا پتلا بنایا نا, اور صرف انسان مٹی کا پتلا نہیں, خطا کا پتلا بھی ہے. خطائیں فطرتاً انسان سے ہونی ہیں, اور نیکوکار سے بھی ہوتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل بنی آدم خطان, کل بنی آدم خطان, کہ سارے انسانوں سے خطائیں ہوں گی, وہ خطا کرنے والے ہیں. خیر الخطائین التوابون, کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد پھر توبہ کر لے. ہم مٹی کے پتلے, خطا کے پتلے, ہم سے خطائیں ہوں گی. معصوم عن الخطا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, بڑے سے بڑے متقی, بڑے سے بڑے عبادت گزار, پرہیزگار, ان سے بھی خطائیں ہوں گی. شیطان خون میں دوڑ رہا ہے نا, انہ لکم عدو مبین, وہ موجود ہے ہر وقت, آگے پیچھے دائیں بائیں سے موجود ہے, حملہ آور ہو رہا ہے. تو خطائیں ہوں گی, بشری تقاضوں پر ہوں گی, لیکن بہترین خطا کار وہ ہوگا جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے گا. اور ایسے خطا کار بندے ہی کو اللہ پسند کرتا ہے, کیونکہ توبہ کرنے والا, اس کا معاملہ کیسا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں, التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. بڑی خوبصورت ہے یہ حدیث, بڑی امید دلاتی ہے یہ حدیث. التائب من الذنب کما لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. یہ ہے وہ امید جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دلاتے ہیں کہ گناہ کرو گے تو جب جہاں جیسے مجھ سے گناہوں سے بخشش طلب کرو گے, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا, اور تمہارے اعمال نامے کو سارے گناہوں سے صاف کر دوں گا. یہی ہے مومنوں کی صفت, اور یہی ہے اللہ کے بندوں کا طریقہ اور وتیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 135 میں مومنوں کی صفت اور مومنوں کا طریقہ بتاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کہ مومن یہ صفت رکھنے والے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن لم, کون ہے, ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, کہ مومن وہ ہیں, اللہ کے فرما بردار بندے وہ ہیں کہ جب وہ کوئی فحش کام, کوئی منکرات, کوئی اللہ کے ناپسندیدہ کوئی حرام کام, کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں, بھول چوک سے کرتے ہیں, نسیان سے کرتے ہیں, دانستہ کرتے ہیں, شیطان کے بہکام و وسوسوں میں آ کے کرتے ہیں, لیکن جب بھی کوئی فحش کا کام, کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کر بیٹھتے ہیں, اور پھر انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے,
انہیں رب کی ذات، رب کے احکامات، رب کے حقوق، رب کے بندوں کے حقوق اور رب کے حلال اور حرام کی پہچان یاد آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کر لیتے ہیں۔ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے اس گناہ اور اپنے ان گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگ لیتے ہیں۔ اور کیوں مانگتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہوں سے اور بخشش کر کون سکتا ہے؟ اور پھر ایک اور رویہ، وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ اس پر اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے، یعنی گناہ کو پہچاننے، گناہ کے ارتکاب کے بعد اپنے گناہ کو پہچان لیتے ہیں، پہچاننے کے بعد لم یسرو، اس پر اصرار نہیں کرتے، جمے نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے، ضد، ڈٹائی اور تکبر اور گھمنڈ میں آ کے اس کو جاری نہیں رکھتے، اور اپنے اس گناہ کو کور اپ کر کے، اس کو جسٹیفائی کر کے اپنے آپ کو سچا اور اپنے آپ کو معصوم من الخطا ثابت نہیں کرتے، اور ان کو سب حقیقت حال پتہ چل جاتی ہے۔ ایسوں کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربکم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العالمین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ عطا فرمائیں گے، جنت کے باغات میں، ہمیشگی کے باغات میں داخل فرمائیں گے، اور ساری دنیا والوں سے بہترین اجر سے نواز دیں گے۔ تو یہ ہے وہ انعام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخشش کے لیے اعلان فرما دیا۔ گناہ کرو گے، کمی کوتاہی سرزد ہوگی، نافرمانی ہوگی، حدود سے تجاوز ہوگا، حقوق کی ادائیگی میں کمی، عدم ادائیگی ہوگی، تو کیا کرنا؟ جب میری ذات یاد آ جائے تو میری طرف پلٹ کے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے بخشش طلب کر لینا، اس پر اصرار نہ کرنا، اس پر جمے ڈٹے نہ رہنا، اس کو کور اپ کر کے کسی اور کو معرض الزام نہ لگانا، مجھ سے بخشش طلب کرنا، میں تمہارے گناہ بخش دوں گا، اور ایک بار نہیں بار بار بھی کرو گے تو بہترین خطا کار بن جاؤ گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت سے ترمذی اور ابو داود میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جو شخص سچے دل سے توبہ کرے گا، اگر وہ دن میں 70 بار بھی معافی کی درخواست کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا نام اصرار نہ کرنے والوں کی صف میں شامل فرما دے گا۔ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ عادت پکی ہو چکی ہے، یہ عادت اندر رچ بس گڑ گئی ہے، اور تم ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد پھر کرتے ہو، پھر توبہ کرتے ہو، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ شایان شان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور کے تائب ہونے کے بعد بار بار انسان گناہ کا ارتکاب کرتا جائے، تو گویا شیطان توبہ سے رکاوٹ کا ایک معاملہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو یہ حدیث اور ایسے احکامات ان چیزوں کو دماغ سے نکال دیتے ہیں کہ اگر گناہ کرنے کے ساتھ گناہ کا عادی بار بار بھی توبہ کی نیت اور اصلاح کی نیت سے تائب ہو کر پلٹے گا اور وہ اصرار نہیں کرے گا، تو وہ خیر الخطائین کی صف میں شامل ہو کر، اصرار نہ کرنے والوں کی صف میں شامل ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین اور پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ لیکن بسا اوقات شیطان صرف عادی گناہ گاروں ہی کو نہیں، بسا اوقات بہت سے گناہ کرنے والوں کو بھی نا امید اور مایوس کرتا ہے، اور کہہ دیتا ہے کہ یہ بتانے والا تو بتا رہا ہے، قرآن کی آیت تو سنا رہی ہے، لیکن شاید اس بتانے والے کے علم میں نہیں کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، اور میں کتنے بڑے بڑے کثرت ذنب کا شکار ہوں، اور میں نے کتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کتنی ضد اور ڈھٹائی سے کر رکھے ہیں، میری توبہ اور میری معافی کا دروازہ کیسے کھلا ہو سکتا ہے؟ تو ایسوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امید دلانے کے لیے سورہ حجر کی آیت نمبر 49 میں فرما دیا، نبی عبادی، کہ آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیں، ان کو آگہی دے دیں کہ میں بہت بخشش کرنے والا ہوں، میری تو صفت ہی یہ ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے لیے غالب کر دیا نا۔ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تھا تو اپنے عرش پر لکھ دیا تھا رحمتی غالب علی غضبی، کہ قیامت تک میری رحمت میری غضب پر غالب رہے گی۔
سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا رحمتی وسعت علی کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں پر وسیع ہے، گھیرے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے. اور کتنی وسیع ہے، کتنی زیادہ وسیع ہے میرے رب کی رحمت، اور بخشنے کی صفت کتنی زیادہ ہے اس غافر و ذم کی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی، اے میرے بندے تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی، تو جتنے چاہے گناہ میرے پاس لے کر آتا، میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا، مجھے کوئی فرق نہ پڑتا. تیرے گناہ اگر آسمان کے چھت تک بھی پہنچ جاتے تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا، اور تو روئے زمین بھر کے گناہ بھی لے کر آتا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس بات پر یقین ہو گیا، جس شخص کو اس بات پر یقین ہو گیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں، میں اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہوں. اور وہ بخش دیتا ہے، یقین رکھیے گا وہ بخش دیتا ہے. وہ ایک طویل واقعہ آتا ہے بخاری شریف کا کہ ایک شخص، بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا. بس کہیں ایمان دل میں آ گیا، اپنے گناہوں کی ایک پہچان اور ندامت دل میں آ گئی. یہ ایک راہب کے پاس گیا، اس کو اپنے قتل کا تذکرہ کر کے کہ میں نے تو 99 لوگوں کو قتل کیا، کیا میری توبہ کا کوئی امکان موجود ہے؟ وہ راہب نے انکار کر دیا، تمہارے لیے توبہ کا کوئی امکان نہیں. اس شخص کو غصہ آیا، جابر ظالم تو ویسے ہی تھا، اس نے پکڑ کے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. 100 کی نفری پوری ہو گئی. لیکن وہ توبہ کی تڑپ ابھی دل میں موجود تھی، وہ آگ سلگ رہی تھی، کہیں سے میرے لیے توبہ کا در کھل جائے. ایک اور راہب، ایک اور پادری کے پاس گیا، اس سے پوچھا اب میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا در کھلا ہے؟ اس اللہ والے نے کہہ دیا ہاں، تمہارے لیے رب نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، لیکن توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ تم اپنی اس گناہ کی بستی کو چھوڑ کے فلاں دوسری بستی کی طرف منتقل ہو جاؤ. دل میں توبہ کی آرزو سچی تھی، اصلاح کا طریقہ ڈٹا ہوا تھا. یہ تائب ہونے کے خواہش مند نے کیا کیا، اپنی بستی کو چھوڑ کر اس بستی کی طرف، نشان دہی کی ہوئی بستی کی طرف چلا ہی تھا کہ موت نے مہلت نہ دی. موت کا وقت آیا اور پھر عذاب اور رحمت کے فرشتوں کے درمیان یہ معاملہ ہوا کہ اس کی روح کو کون لے کر جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو ناپ لو، کہ زمین کو ناپ لو. اس شخص کی، اس کی اپنی بستی کی زمین سے جو فاصلہ ہے اس کو، اور اس شخص کا وہ جو نشاندہی کی ہوئی بستی ہے جس کی طرف اس کو ہجرت کرنی تھی، اس زمین کو ناپ لو. ناپنے والے ناپنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتی غالب علی غضبی، وہ قابل توب رب نے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، اس 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ کی قبولیت کے لیے معاملہ کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا، جو بستی والی زمین، حالانکہ وہ تھوڑی تھی، اس کی اپنی بستی والی زمین کو حکم دیا کہ تو طویل ہو جا، تو دراز ہو جا. اور وہ بستی جس کی طرف وہ ہجرت کر رہا تھا، اس زمین کو کہا کہ تو چھوٹی ہو جا. اور یوں اس کی توبہ قبول کر لی گئی، اور رحمت کے فرشتے عزت اور تکریم کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ معاملہ کرنے والے ہو گئے. یہی وہ توبہ کا در ہے، وہ کھلا ہے، بڑے سے بڑی نا امیدی سے بچاتا ہے، بڑی سے بڑی مایوسی سے محفوظ کر لیتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ گاروں کو نیکوکاروں میں بدلنے کا معاملہ محض اس سہولت سے میسر آ جاتا ہے. یہ توبہ ہی کی تو سہولت تھی کہ گناہوں کی پوجا کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے حضرت عمر خطاب سے عمر فاروق بن گئے تھے. یہ توبہ ہی کی تو لچک تھی، یہ توبہ ہی کی تو امید تھی کہ غزوہ احد تک مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والے، مسلمانوں کے لشکر کو بھاری جانی مالی نقصان دینے والے حضرت خالد بن ولید جب تائب ہو کر پلٹے تھے تو یہ توبہ ہی کا تو انعام تھا، اور توبہ ہی کے تو اثرات تھے کہ یہ سیف اللہ بن گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تائب ہونے کا امکان لے کر ہی تو دین میں آئے تھے کہ یہ سب سے بڑے حدیث بیان کرنے والے بن گئے.
ابو جہل کی بیوی ام حکیم نے توبہ کر لی، ہند نے توبہ کر لی، حبشی ویشی غلام نے توبہ کر لی، اور اکرمہ بن ابو جہل نے توبہ کر لی۔ گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ توبہ کرنا تو انبیاء کی سنت ہے۔ توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ عمل ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء سے بھی جب کمیاں کوتاہیاں بشری تقاضوں پر ہوئیں، تخلیق آدم علیہ السلام پہ دیکھیے، جب شیطان آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ڈھب پر لے آیا تھا، کمی کوتاہی شیطان نے دانستہ کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھول چوک میں کی تھی، لیکن غلطی خطائیں دونوں سے ہوئی تھی، رویہ خطا پر فرق تھا۔ خیر الخطائین التوابون، حضرت آدم علیہ السلام نے کمی کوتاہی کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد اعتراف کر لیا تھا، اعتراف کر کے ندامت سے پشیمانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا تھا، نبوت سے نوازے گئے تھے اور اللہ اپنی رضا سے نواز دیا تھا اللہ نے، لیکن وہ شیطان ابا واستکبرا، جمع رہا تھا، ڈٹا رہا تھا، گھمنڈ کیا تھا، تکبر کیا تھا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِی، اپنے گناہ کا الزام اللہ کے اوپر ڈالا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شیطان الرجیم بن گیا، مزعوما مدحورا بن گیا، لعنت زدہ بن گیا، دھتکارا ہوا بن گیا، فخرج منہا، جنت سے نکالا گیا۔ یہ ہے توبہ کی برکت۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ہجرت کے حکم کے آنے سے پہلے جب جلد بازی کر کے اپنی بستی سے نکل گئے تھے، اللہ کی نافرمانی ہوئی، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ اور دکھ اور تکلیف کی حالت میں جب اپنا محاسبہ کیا تو اپنی کمی اور کوتاہی نظر آئی، اعتراف خطا کیا، کمی اور کوتاہی کا اعتراف کیا، اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں کیا کیا تھا؟ یہ ایک آیت نہیں تھی، یہ اعتراف خطا تھا، یہ ندامت تھی، یہ پشیمانی تھی، یہ استغفار تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، گناہ میرا ہی تھا، ظلم میں نے ہی کیا تھا۔ اپنے گناہ کا اعتراف، ندامت، پشیمانی اور استغفار تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آیا تھا اور مچھلی نے اگل دیا تھا، اور پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تھی۔ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے۔ اور حدیث کے الفاظ مسند احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کا غم، دکھ، پریشانی دور فرما کر اس کو اطمینان اور سکینہ عطا فرما دیتا ہے، اور اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ تو یہ ہے وہ استغفار کی برکت، توبہ کی برکت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ غم و دکھوں پریشانیوں کو استغفار کرنے والوں سے دور کر کے ان کے رزق کی آسانیاں فرما کے ان کے سارے مسائل کا حل فرما دیتا ہے۔ تو استغفار کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، استغفار صرف کچھ کلمہ نہیں ہے، استغفر اللہ کا کلمہ نہیں، یہ دل کی حالت ہے، یہ رویہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ ذہن کی حالت ہے۔ استغفار کا مطلب ایک پوری کی پوری تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینا اور دل کا نہ بدلنا، یہ استغفار نہیں ہے۔ استغفار کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے بعد وہ اصلاح کرتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو تھام لیتے ہیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو گویا توبہ کا طریقہ پھر کیا ہے؟ ہماری شریعت میں تو بہت آسان ہے، وہ تو عیسائیوں کی شریعت میں بہت مشکل ہے کہ کسی پریسٹ کے، کسی چرچ کے سامنے جا کے کنفیس کیا جاتا ہے، اعتراف کیا جاتا ہے، چرچ کی فائن ڈیوٹی دی جاتی ہے، اور پھر وہ بخشش کی دعا کرتا ہے تو توبہ کی قبولیت کا معاملہ وہ کہتے ہوتا ہے۔ ہماری شریعت میں تو توبہ بہت آسان ہے، تنہائی میں، اندھیرے میں، بالکل کسی کے پس پشت
پس پردہ تنہائی میں انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا عمل اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹ کرتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا حساب لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، وہ پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب کتاب کرتا ہے اور کڑا اور بے لاگ کرتا ہے۔ اپنے گناہوں کو وہاں پہ جب کھنگالتا ہے تو ان کا اعتراف کرتا ہے۔ لم یسروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، اپنے گناہوں کو جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد وہ اصرار نہیں کرتا، وہ جمع ڈٹا نہیں رہتا، ان کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ اعتراف کرنے کے بعد پھر وہ پشیمان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے کہ کس ذات کے آگے میں نے یہ کمی کوتاہی کر دی، کس بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کر دی۔ وہ نادم اور پشیمان ہو کے پھر جھولی پھیلا کر اللہ سے بخشش کی دعا کرتا ہے، اور پھر اصلاح کی نیت سے رب کی طرف پلٹ آتا ہے، اصلاح کا وعدہ کرتا ہے، اصلاح کی توفیق مانگتا ہے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو تھام لیتا ہے، وَأَخْلِصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو، اپنے زندگی کے ضابطے کو اللہ کی فرما برداری میں سونپ دیتا ہے۔ یہ ہے توبہ کا طریقہ۔ محاسبہ، اعتراف، پشیمانی اور ندامت، استغفار، اصلاح کر کے اللہ سے دعا اور حاجت روائی کر کے اصلاح کے وعدے پر جمنے کی کوشش۔ یہ ہے وہ استغفار کا طریقہ جو ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، لیکن دل کی خلوص اور گہرائیوں سے ہوا تو رب قبول کرتا ہے۔ کثیر دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أَسْتَغْفِرُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاجْبُرْنَا وَاعْتَنَا وَارْزُقْنَا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین ثم آمین۔